آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے سلسلے کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلی قسط میں بیان کیا تھا کہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں ان کی سوتیلی ماں بادشاہ بیگم کا اتنا دبدبہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نصیر الدین حیدر ان کی حکم عدولی نہیں کر پاتے تھے، جبکہ دوسری طرف انگریز اپنے منصوبوں کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی قسط کے آخر میں نے بتایا تھا کہ نواب سعادت علی خان کے وزیر حکیم مہندی علی خان کو فرخ آباد سے بلوا کر دوبارہ وزیر بنایا گیا۔ حکیم مہندی علی خان ایک تجربے کار وزیر تھے۔ نومبر 1830 میں وہ دوبارہ اودھ کے وزیر منتخب ہوئے۔ انہوں نے منصب سنبھالتے ہی حکومتی نظام میں اہم تبدیلیاں کی۔ انہوں نے سختی کے ساتھ صوبے میں امن و امان قائم کیا، تمام شاہی محکموں پر بھی سختی کی، جس کے نتیجے میں وہ اپنا کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے لگے۔ حکیم مہندی علی خان نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام کرنا شروع کیا، مگر وہ بھی بہت دن تک اس پوسٹ پر نہ رہ سکے، کیونکہ حکیم مہندی علی خان سے بادشاہ نصیر الدین حیدر کی سوتیلی ماں بادشاہ بیگم سے کبھی نہیں بنی۔ حکیم مہندی علی خان بادشاہ بیگم کی فضول خرچیوں سے پریشان تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو سمجھائیں، جبکہ بادشاہ بیگم کو گمان تھا کہ وزیر مہندی علی خان ان کے خلاف بادشاہ کو بھڑکاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ بیگم نے نصیر الدین حیدر کو حکم دیا کہ وہ حکیم مہندی علی خان کو وزیر کی پوسٹ سے ہٹا دیں۔ بادشاہ چاہ کر بھی اپنی سوتیلی ماں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے، اور 5 اگست 1832 میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کے حکم سے حکیم مہندی علی خان کو وزیر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ حکیم مہندی علی خان کی جگہ نواب محمد حسین خان عرف نواب روشن الدولہ کو وزیر بنایا گیا۔ وزارت ملنے کے بعد روشن الدولہ نے اپنے دوست سبحان علی خان کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ روشن الدولہ میں نہ تو نواب آغا میر جیسی چالاکی تھی اور نہ ہی حکیم مہندی علی خان جیسی منصوبہ سازی کی صلاحیت۔ ان کا تمام کام کاج ان کے مشیر خاص سبحان علی خان دیکھتے تھے، کیونکہ وزیر کا منصب ملنے کے بعد روشن الدولہ عیاشی کی راہ پر چل پڑے تھے۔ انگریزوں کو روشن الدولہ کی شکل میں ایک مہرہ مل گیا تھا، جسے انہوں نے بادشاہ کے خلاف استعمال کیا اور بادشاہ کو زہر دغا سے ہلاک کروا دیا۔ اس کام میں انگریزوں کی مدد روشن الدولہ کے علاوہ بادشاہ کی منہ چڑی خادمہ دھنیا مہری نے بھی کی۔ 1831 یا 32 میں شاہ نصیر الدین حیدر نے لکھنؤ میں ایک سیارہ گاہ بنائی تھی، جس کا نام تاروں والی کوٹھی رکھا تھا۔ یہ کوٹھی موجودہ کے ڈی سنگھ اسٹیڈیم کے قریب اور موجودہ لامارٹینیر گرلز کالج کے بغل میں ایک اونچے ٹیلے پر بنائی گئی تھی۔ فرینچ اسٹائل پر بنی اس چوکور بلڈنگ میں انگلینڈ سے لائی گئی بڑی بڑی دوربینیں نصب کی گئی تھیں، جن کی مدد سے ستاروں کی چال کو دیکھا جاتا تھا۔ تاروں والی اس کوٹھی اور اس کی میں لگے آلات کی دیکھ بھال کے لیے ایک انگریز کرنل ولکاکس کو تعینات کیا گیا تھا، جو کہ ماہر ستارہ شناس تھے۔ ولکاکس صاحب جب اس سیارہ گاہ میں ملازم ہوئے تو ان کے اسسٹنٹ کی شکل میں کتاب قیصر التواریخ مصنف کمال الدین حیدر کو بھی ملازمت ملی تھی۔ دوران ملازمت کمال الدین حیدر نے 19 انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، جو کہ سائنس سے تعلق رکھتی تھیں۔ کرنل ولکاکس کا انتقال اودھ کے آخری تاجدار نواب عزیز شاہ کے دور میں ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس سیارہ گاہ کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ 1857 کے غدر میں یہاں کا سارا سامان تباہ و برباد ہو گیا۔ آج اس کوٹھی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہیڈ آفس قائم ہے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے عوام کی خدمت کے لیے کمپنی سرکار کو 3 لاکھ روپے اس شرط کے ساتھ دیے تھے کہ اس کا بیاج 3000 روپے اندھے، لولے، لنگڑوں اور محتاجوں کی امداد میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کی طرف سے پڑھائی لکھائی کے لیے اسٹوڈنٹس کو ہر ماہ ایک مخصوص رقم دی جاتی تھی۔ بیماروں اور محتاجوں کے لیے اسپتال اور خیرات خانے قائم کیے گئے تھے۔ یتیموں کے لیے یتیم خانے بنائے گئے۔ صوبے سے تمام ٹھگوں اور ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا گیا۔ انگریزوں کو بھی خوش کرنے کے لیے ریزیڈنسی کا خرچ 20,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے سالانہ کر دیا گیا۔ کاکوری کے رہنے والے مولوی خلیل الدین خان صفوی، جنہوں نے لندن تک کا سفر کیا تھا، مولوی صاحب نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کو مشورہ دیا تھا کہ شاہ لندن سے ہر طرح سے میل جول بڑھائے رکھیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ لندن کی دوستی آڑے وقت پر کام آئے گی۔ اس قیمتی صلاح پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ نصیر الدین حیدر نے شاہ لندن کو ایک بیش قیمتی تحفہ لکھنؤ سے بھیجا، جس میں سونے کی ایک تلوار جس کی قیمت 50,000 روپے تھی، جواہرات سے جڑی تلوار کی ایک پیٹی، اس کے ساتھ ایک سونے کا پلنگ، لکھنؤ کی مشہور مخملی غابیاں یعنی جوتیاں بھی تھیں۔
یہ تمام تحائف ایک محبت نامے کے ساتھ لکھنؤ سے براستہ کلکتہ پانی کے جہاز سے لندن روانہ کیے گئے۔ اس وقت لندن کے تخت پر بادشاہ ولیم چہارم جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے شاہ اودھ کا تحفہ قبول کیا اور جواب میں ولایتی گھوڑا سونے کی زین کے ساتھ اور کچھ بندوقیں اور تپنچے، کچھ سونے کی گھڑیاں شاہ اودھ کے لیے بھجوائیں۔ مگر جب تک یہ تحائف لکھنؤ پہنچے، دونوں بادشاہ یعنی انگلینڈ کے بادشاہ ولیم اور اودھ کے بادشاہ نصیر الدین حیدر کا انتقال ہو چکا تھا۔ بادشاہ ولیم کا انتقال 23 جون 1837 میں ہوا اور نصیر الدین 7 جولائی 1837 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ وہ اپنی غزلوں میں بادشاہ تخلص لکھتے تھے۔ ان کے دور میں محرم 40 دن کا ہوتا تھا، جو کہ نواب سعادت علی خان کے زمانے سے رائج ہو چکا تھا۔ دوران محرم بادشاہ پورے 40 دن زمین پر سوتے تھے، صرف ایک وقت کھاتے تھے۔ نصیر الدین حیدر کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال ان کی والدہ بادشاہ بیگم نے چورون تک تمام خوشیوں کی محفلوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ انگریز ریزیڈنٹ نے جب اس حکم کے خلاف آواز اٹھائی تو بادشاہ نصیر الدین حیدر نے ماتم کو لازمی قرار دے دیا تھا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دور میں محرم کیوں کر منایا جاتا تھا، اس کی تفصیلی ذکر انگریز مصنف ولیم نائٹن نے اور ایک انگریز خاتون مسز میر حسن علی نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ ولیم نائٹن 3.5 سال تک بادشاہ نصیر الدین حیدر کا مصاحب رہا اور مسز میر حسن علی ایک انگریز خاتون تھی جنہوں نے کسی میر حسن علی سے شادی کر لی تھی۔ مسز میر حسن علی بھی بادشاہ نصیر الدین حیدر کے عہد میں لکھنؤ میں ہی رہتی تھیں۔ دیوالی ان کا سب سے پسندیدہ تہوار تھا۔ اس دن لکھنؤ شہر کی سجاوٹ دیکھنے لائق ہوتی تھی، جس کا تمام خرچ شاہی خزانے سے کیا جاتا تھا۔ جس طرح انہوں نے کربلاؤں اور درگاہوں کی مالی امداد کی، اسی طرح ہندو مندروں کو بھی امداد دی۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے سلسلے کی 30ری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔